السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما یا کریم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور اس کے بعد درود و سلام ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک یہ دین مبین، یہ دین اسلام پہنچایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد ہم کتاب الدروس المہمہ لعامۃ الامہ میں الدرس الثانی ارکان الاسلام پڑھ رہے ہیں۔ ارکان الاسلام میں ہم نے پچھلے درس میں کچھ چیزیں حاصل کی ہیں۔ کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے آپ میں سے کہ ارکان الاسلام کتنے ہیں؟ جی استاد 5 ہے۔ جی کیا کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہے نماز اور زکوٰۃ، رمضان کے روزے اور حج البیت۔ حج البیت، جی استاد۔ طیب، ہم پہلے دیکھیں گے کہ کتاب سے شیخ نے کیا لکھا ہے۔ قال الشیخ رحمہ اللہ، آپ کے سامنے پی ڈی ایف ضرور ہوگی۔ قال الشیخ رحمہ اللہ الدرس الثانی ارکان الاسلام، بیان ارکان الاسلام 5 واولها واعظمها۔ 5 ارکان ہیں اسلام کے، اس میں جو سب سے اول ہے اور سب سے عظیم ہے، سب سے اعلیٰ ہے، وہ ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ بشرح معانیها، ہم اس کے معانی کی شرح بھی کریں گے، مع بیان شروط لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے کتنے شروط ہیں، ومانعها، لا الہ نافیا جمیع ما یعبد من دون اللہ الا اللہ، مثبتا العبادۃ للہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ ہے عبارت جو شیخ ابن باز نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ اب آپ لوگ دیکھیے، ہم نے آپ کو رکن کے بارے میں پڑھایا تھا کہ رکن کس کو کہتے ہیں، رکن کس کو کہتے ہیں، شاباش، اور اس کی جمع ارکان ہے، کس کو کہتے ہیں رکن؟ شاباش، بنیاد ہو استاد، بنیاد اور پلر، جس پہ بنیاد ہو اس کو اصول کہتے ہیں، پلرز۔ والرکن هو جانب الشیء الاقوى، وہ مضبوط پلر، وہ مضبوط سکون، الذي يقوم الشیء الا علیہ، جس مضبوط پلر کے بغیر اس عمارت کا رہنا ناممکن ہو۔ ومثل ارکان الاسلام مثل الاعمدۃ فی البنیان، اسلام کے ارکان بھی ایسے ہی پلرز ہیں ہمارے دین کے۔ فارکان الاسلام دعائمہ اعمدۃ وجوانبہ الاقوى التي لا يقوم الاسلام الا علیہا۔ والاسلام، یہ ہے رکن ارکان اسلام۔ میں نے کیا بولا تھا، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو ایک تسلیم کرنا ہے۔ هو الاستسلام للہ، اپنی جگہ لکھ کے رکھو، الاسلام هو الاستلام للہ تبارک و تعالی بالتوحید، فمن ابى ان يستلم للہ فهو مستكبر، ومن استلم للہ ولغیرہ فهو مشرک۔ اسلام کہتے ہیں تسلیم کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو توحید کے ساتھ اقرار کرنا، تسلیم کرنا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا. اب جو شخص یہ انکار کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو تسلیم نہیں کرتا، اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ مستکبر ہے، یعنی تکبر کرنے والا ہے. اور جو اللہ کو تسلیم کرتا ہے لیکن اللہ کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے کو بھی تسلیم کرتا ہے، تو اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں مشرک. کیا بولتے ہیں؟ مشرک. نعم. وبهذا يعلم ان الاسلام يضاده امران. اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اسلام کے دو متضاد چیزیں ہیں. ایک ہے الاستکبار، دوسرا ہے الشرک. ایک تکبر کرنا، دوسرا شرک کرنا. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. استاد یہ آپ آڈیبل نہیں آ رہے ہیں، یہ آواز بہت دور ہے، آپ تھوڑا مائک نزدیک لائیں. میں بالکل مائک کے نزدیک بیٹھا ہوں. اس میں جیسے آواز دور آ رہی ہے. اچھا چلیے. والاسلام یقوم علی ارکان خمسہ. آواز آ رہی ہے؟ جی بہتر ہے. والاسلام یقوم علی ارکان خمسہ. اسلام 5 بنیاد پر، 5 ارکان پر مشتمل ہے. اسلام 5 ارکان پر مشتمل ہے. اور جیسے کہ حدیث ابن عمر میں رضی اللہ عنہما میں یہ ذکر کیا گیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الاسلام بنی علی 5. اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 بنیادی ارکان ہیں. شہادت ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے. وإقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا. وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینا. وصیام رمضان، رمضان کے روزے رکھنا. وحج البیت، اور بیت اللہ کا قصد کرنا، بیت اللہ کا ارادہ کرنا. حج کہتے ہیں ارادہ کرنے کو. حج کس کو کہتے ہیں؟ ارادہ. ہاں، الحج لغتاً القصد. اس کا مطلب یہ ہے، ہمیں یہ پتا چلا کہ اسلام کے یہ 5 ارکان ہیں. یہ 5 ارکان آپ لوگ اپنی جگہ لکھ کے رکھیں. لکھا آپ لوگوں نے؟ جی شیخ. نعم. اس کے بعد ان 5 ارکان میں جو سب سے اعظم ہے، جو سب سے عظیم رکن ہے، جو سب سے شان والا رکن ہے، جو سب سے اونچا رکن ہے، وہ ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس بات کی گواہی دینا کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. وَلِهَذَا قَدَّمَهَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. اسی لیے حدیث میں سب سے پہلا رکن یہی لایا گیا. سب سے پہلے ان 5 ارکان میں مقدم جو کیا گیا، پہلے جو لایا گیا، وہ یہی گواہی ہے، شہادت ان لا الہ الا اللہ. فالحدیث قال بنی الاسلام علی 5. جیسے کہ ایک اور روایت میں ہے کہ اسلام کی 5 بنیادی ارکان ہیں. پہلا ہی اس میں ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہاں تک کلیئر ہے. فالشہادتان للہ بالوحدانیت ولنبیہ بالرسالت ہما اعظم ارکان الاسلام واعظم مبانیہ بل ہما اصل الدین واساسہ الذی علیہ یبنى. کہتے ہیں اسلام کی بنیاد اگر ہم 5 چیزوں پر مشتمل کرتے ہیں، ان میں سب سے عظیم ترین رکن جو ہے وہ ہے گواہی دینا اللہ وحدہ لا شریک کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا. اسی لیے احادیث میں سب سے پہلے اسی رکن کو ذکر کیا گیا. اسی رکن کو سب سے پہلے ذکر کیا گیا. میں نے شاید پچھلے درس میں آپ لوگوں کو بولا تھا لا الہ الا اللہ جو ہے یہ افضل الذکر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اسی طریقے سے یوم عرفہ میں جو دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے وہ کون سی دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ولہذا قال اللہ تعالی،
اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا اللہ انا فاعبدون. اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر شیخ ابن باز ہمیں متنبہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے ان 5 ارکانوں میں جو سب سے پہلا رکن ہمیں سمجھنا ہے وہ ہے شہادت واللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھی پڑھا. کیا آپ میں سے کوئی طالب علم بتا سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ شاباش. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. سب سے پہلے یہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے لا الہ، دوسری چیز ہے الا اللہ. لا الہ کے معنی ہے کہ میں ان تمام چیزوں کا انکار کرتا ہوں، میں ان تمام چیزوں کی نفی کرتا ہوں جس کی عبادت اللہ کے بغیر کی جاتی ہے. لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. جب ہم پھر دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں الا اللہ، یہاں پر ہم اس بات کرتے ہیں کہ اگر عبادت کے قابل کوئی ہے وہ ہے وحدہ لا شریک. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کلمے میں لا الہ الا اللہ میں کتنے رکن ہیں؟ شاباش. لا الہ الا اللہ میں کتنے رکن ہیں؟ 4. 2. 2. لا الہ الا اللہ میں 2 رکن ہیں، ایک ہے لا الہ، دوسرا ہے الا اللہ. پہلا ہے لا الہ، دوسرا ہے الا اللہ. لا الہ یہ نفی ہے، اس کو ہم بولتے ہیں نفی. کیا بولتے ہیں؟ نفی. نفی یعنی انکار، ہر کسی معبود کا انکار کرنا. الا اللہ اس کو ہم بولتے ہیں اثبات، اس کو ہم بولتے ہیں اثبات. یہاں تک کلیئر ہوا؟ جی استاد. اس کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ میں آپ نفی کرتے ہیں ہر کسی چیز کی، چاہے وہ جمادات میں سے ہو، چاہے وہ حیوانات میں سے ہو، چاہے وہ نباتات میں سے ہو، اور اس بات میں آپ عبادت کو خاص کرتے ہیں ایک ذات کے لیے، اور وہ ذات ہے وحدہ لا شریک. یہاں تک کلیئر ہوا؟ جی استاد. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جیسے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. جیسے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر لا الہ الا اللہ میں نفی بھی ہے اور اس بات بھی ہے. جب آپ نفی کریں گے، جب آپ لا الہ الا اللہ بولتے ہو لا الہ، تو آپ اللہ کے بغیر ہر کسی چیز کی نفی کرتے ہیں. کوئی عبادت کے قابل نہیں، کوئی مانگنے کے قابل نہیں، کوئی رزق رساں نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی مارنے والا نہیں، کوئی زندہ کرنے والا نہیں. جب آپ اس کے بعد اس بات کرتے ہو الا اللہ، یعنی یہ آپ خاص کرتے ہو اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. اگر رزق رساں کوئی ہے، اگر کوئی حاجت روا ہے، اگر کوئی مشکل کشا ہے، اگر کوئی اولاد دینے والا ہے، اگر کوئی زندہ کرنے والا ہے، اگر کوئی مارنے والا ہے، وہ بس وحدہ لا شریک رب ہے. یہاں تک کلیئر ہوا؟ جی استاد. نعم. اس کے بعد ہم یہاں پر ذکر کریں گے شروط لا الہ الا اللہ. اپنی جگہ لکھ کے رکھو لا الہ الا اللہ کے شروط. شیخ ابن باز اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں وَأَمَّا شُرُوطُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ فَهِيَ الْعِلْمُ وَالْيَقِينُ وَالْإِخْلَاصُ وَالصِّدْقُ وَالْمَحَبَّةُ وَالْإِنْقِيَادُ وَالْقُبُولُ وَالْكُفْرُ. یہ 8 شروط ہے لا الہ الا اللہ کے. لکھو لا الہ الا اللہ کے شروط. پہلا العلم، دوسرا الیقین،
तीसरा अल इखलास। रिपीट कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह के शुरूत, शुरूत ला इलाहा इल्लल्लाह। पहला शर्त अल इल्म, दूसरी शर्त अल यकीन, तीसरी शर्त अल इखलास, चौथी शर्त अस्सिद्क, पांचवी शर्त अल महब्बा, छठी शर्त अल इनक़ियाद, सातवीं शर्त अल कबूल और आठवीं शर्त अल कुफ्र। लिखा? जी उस्ताद। देखिए आप हमेशा ये याद रखना, उस्ताद 60 वाला पॉइंट रिपीट, 60 वाला पॉइंट। 6th वाला पॉइंट जो है अल इनक़ियाद, अल कबूल, अल कुफ्र। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा हर किसी इबादत के शुरूत है। मसलन आप नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ने के भी शुरूत है। आप रोज़ा रखेंगे, रोज़ा रखने के भी शुरूत है। आप ज़कात देंगे, ज़कात देने के लिए भी शुरूत है। आप हज करेंगे, हज अदा करने के लिए भी क्या है? शुरूत है। इसी तरीके से ला इलाहा इल्लल्लाह के भी ये शुरूत है। सबसे पहला शर्त मैंने क्या बोला? अल इल्म। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला उसको सबसे पहले इसका इल्म होना चाहिए। और इल्म का अपोजिट क्या है? शाबाश। इल्म का अपोजिट लिखिए, अल इल्मु अल मुनाफी लिल जहल। अल इल्मु अल मुनाफी लिल जहल। लिखा? नाम। आपने शुरूत में 8 शर्तें लिखी हैं ला इलाहा इल्लल्लाह के, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हर किसी इबादत के शुरूत है और वो इबादत तब तक कबूल नहीं होती जब तक कि उन शुरूत को एहतिमाम न किया जाए, जब तक कि उन शुरूत का एहतिमाम न किया जाए। ठीक है? इसीलिए वहाब इब्न मुनब्बिह रहमहुल्लाह उससे सवाल किया गया, अलैसा ला इलाहा इल्लल्लाह मिफ्ताहुल जन्नह, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी नहीं है? क्या ला इलाहा इल्लल्लाह किसकी चाबी नहीं है? जन्नत की। वहाब इब्न मुनब्बिह कहते हैं भला क्यों नहीं, ये तो जन्नत की चाबी है। वलाकिन लैसा मिफ्ताहुन इल्ला लहू अस्नान, लेकिन वहाब इब्न मुनब्बिह कहते हैं ये वो चाबी है जिसके दांत भी होते हैं, जिसके दांत भी होते हैं। फ़इन जिअता बिमिफ्ताहिन लहू अस्नान फुतिह लक, अगर आप चाबी लेके आ गए, वो चाबी जिसके दांत भी हो, आपके लिए जन्नत खोला जाएगा। व इल्ला लम युफ्तह लक, अगर आप चाबी लेके आ गए, आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा लेकिन उस चाबी में दांत ही नहीं है, तो आपके लिए जन्नत नहीं खोला जाएगा। अब यहां से क्या मुराद हमें लेना है कि अगर कोई शख्स खाली ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला है लेकिन इसको ला इलाहा इल्लल्लाह की शुरूत भी पता नहीं, इसका मतलब यह है कि उसको जन्नत की चाबी है लेकिन वो चाबी किसी काम की नहीं है, जब तक ना उसको ये शुरूत मालूम हो। तो मैंने कितने शुरूत बताए आप लोगों को? 8 शर्त। पहला मैंने बोला अल इल्मु अल मुनाफी लिल जहल, यानी आपको इल्म होना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह का, नफी भी, इस्बात भी, हकीकत भी, तौहीद भी, इन सारी चीजों का इल्म आपको होना चाहिए। नाम। उसके बाद दूसरा मैंने क्या बोला? शक। शाबाश। यकीन का अपोजिट शक है।
यकीन का अपोजिट शक है। या रैब इसको कहते हैं, रैब, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, इसमें कोई शक नहीं। उसके बाद क्या लिखा? अल इखलास। अल इखलास का अपोजिट क्या है? अल इखलास अल मुनाफी लिश्शिर्क वर्रिया, लिश्शिर्क वर्रिया। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सही हदीस के अंदर फरमाया अस्अदुन नासी बिशफाअती यौमल क़ियामह, क़ियामत के दिन जो नेक लोग होंगे जिनको मेरी सिफारिश चली जाएगी, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बिही, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा लेकिन अपने दिल से पढ़ेगा, इखलास के साथ पढ़ेगा। इसका मतलब यह है कि नहीं तो हम ऐसे कितने मुसलमान हैं जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बावजूद भी वो ऐसा काम करते हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह के खिलाफ होता है। करते हैं कि नहीं करते हैं? जी उस्ताद। इसीलिए अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, उसको ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने में इखलास होना चाहिए। उसके बाद क्या पढ़ा? अस्सिद्क, अस्सिद्क अल मुनाफी लिल किज़्ब। नाम, अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा वो सच्चे दिल से पढ़ना चाहिए, वो खाली जुबान से ही अदा नहीं होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिन अहदिन यशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सिद्क़म मिन क़ल्बिही इल्ला हर्रमहुल्लाहु अलन नार। जो शख्स इस बात की गवाही देगा कि कोई माबूदी बरहक नहीं सिवाय अल्लाह के और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, जो सच्चे दिल से इस बात की गवाही देगा, अल्लाह ताला ने उस पर जहन्नम की आग को हराम किया है। उसके बाद क्या पढ़ा? अल मुहब्बा, इसका अपोजिट है अल बुग़्ज़, अल बुग़्ज़ वल कुर्ह, अल बुग़्ज़ वल कुर्ह। इसको ये कलिमात जो है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मोहब्बत के साथ पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ा? अल इनक़ियाद अल मुनाफी लित्तर्क। इनक़ियाद कहते हैं, इनक़ियाद कहते हैं अल इस्तिस्लाम वल वत्तवाइया वल इम्तिसाल, यानी हर कोई चीज़ अल्लाह की फरमाबरदारी में जो आती है हर कोई चीज़ अदा करना। नहीं तो हम क्या करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है लेकिन नमाज नहीं पढ़ते हैं, हम तौहीद नहीं मानते हैं, हम ज़कात भी नहीं देते हैं, लेकिन मुंह से हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है। ये शर्त उसमें बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 7वीं शर्त क्या पढ़ा? उस्ताद इनक़ियाद की मीनिंग है फर्मा बरदारी, इताअत, इताअत। उसके बाद क्या पढ़ा? 7वीं शर्त अल कबूल अल मुनाफी लिर्रद। कबूल का अपोजिट रद है, इनकार करना। यानी आपको ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है लेकिन पढ़ के फिर कबूल भी करना है, पढ़ के फिर कबूल भी करना है। नहीं तो मुशरिकीन भी क्या कहते थे? मुशरिकीन भी कहते थे ये इन्नहुम कानू इज़ा क़ील लहुम ला इलाहा इल्लल्लाह यस्तकबिरून। जब भी मुशरिकों से कहा जाता था कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, वो तकब्बुर करते थे। वयक़ूलून इन्ना लतारिकू आलिहतना लिशाइरिन मजनून, क्या हम इस मजनून शख्स की बातों में आकर अपने माबूदों को छोड़ देंगे? ये मुशरिक कहते थे। और 8वीं शर्त अल कुफ्रु बिमा युअबदु मिन दूनिल्लाह, अल कुफ्रु बिमा युअबदु मिन दूनिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह व कफ़र बिमा युअबदु मिन दूनिल्लाह हरुम मालुहु व दमुहु। जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है और उसके साथ हर उस चीज़ का इनकार किया
ہر اس چیز کا انکار کیا جو بھی اللہ کے جس کی بھی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے. حرم مالہ و دمہ، یعنی اس کا مال، اس کا خون جو ہے وہ بہت عزت والا اور بہت محترم بن جاتا ہے. لیکن یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ پڑھ کے بھی کفر کرتے ہیں. ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، ابھی ایک شخص نے قرآن کے بارے میں استہزائی باتیں کی تھی. ایک شخص نے قرآن کے بارے میں کہا تھا کہ اس میں فلانی آیت غلط ہے، نعوذ باللہ فستانی آیت غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کے بعد اب گمراہی کی طرف ڈال دیا ہے. لہذا ہمیں ہر اس چیز کا انکار کرنا ہے جس کی بھی عبادت اللہ کے سوا کی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، حیوانات میں سے، نباتات میں سے، جمادات میں سے، انسانوں میں سے جس شخص کی بھی یہ عبادت کی جاتی ہے اللہ کے بغیر، ہمیں اس کا انکار کرنا ہے. جس شخص کے اندر یہ شروط جمع ہوں ہم کہیں گے کہ اسی نے لا الہ الا اللہ کو اچھے سے سمجھا ہے. لا الہ الا اللہ کو اچھے سے سمجھا ہے. اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے، یہ جو ہے صاحب کتاب نے، ابن باز صاحب نے بیان کیا، بیان شہادت ان محمد رسول اللہ. اس کا معنی آپ اتنا ہی یاد رکھیے، آپ کو اگر آپ گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ کو ہر اس بات کی تصدیق کرنی ہے جو خبر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. آپ کو ہر اس حکم کی فرما برداری کرنی ہے جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. آپ کو ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے جس چیز سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور آپ اللہ کے بغیر کسی اور کی عبادت نہ کریں. تو اگر آپ نے ایسا کیا، آپ برابر حقدار ہیں کہ اگر آپ کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت کی گواہی دینا. نہیں تو بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من غضب اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل نہیں پہنچایا، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل نہیں پہنچایا، وہ رسالت کا ہی انکار کرتے ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب ہم یہ گواہی دیں، ارکان اسلام میں جو پہلا رکن ہے، جب ہم اس کی گواہی دیں تو ہمیں یہاں پہ مکمل یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے کہ شروط لا الہ الا اللہ کیا ہے اور وَأَنَّ محمد الرسول اللہ کے مقتضات کیا ہے. تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے کتنے شروط آ گئے؟ شاباش، 8 شروط. ذرا گنیے، شاباش. الإخلاص، الصدق، المحبة، الانقياد، القبول، الکفر بما یعبد من دون اللہ، ہر اس چیز کا انکار کرنا جس کو اللہ کے بغیر عبادت کی جائے. اور وَأَنَّ محمد الرسول اللہ، وَأَنَّ محمد الرسول اللہ سے کیا مراد ہے؟ کس چیز کی گواہی دینا؟ رسالت کی گواہی دینا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعمیل کرنا، جو اس نے حکم دیا اس کو ماننا، جس چیز سے اس نے روکا اس سے دور رہنا، یہ ہے گواہی اشہد ان محمد الرسول اللہ. یہاں تک کلیئر ہوا؟ جی استاد. اس کے بعد ہے اسلام کے ارکان میں سے دوسرا رکن. اسلام کے ارکان میں سے دوسرا رکن کیا ہے؟ الصلاۃ. الصلاۃ ہی الرکن الثانی من ارکان الاسلام. نماز کس کو کہتے ہیں؟ شاباش. شاباش. الصلاۃ کے معنی کیا ہے؟ کسی کو نماز کا معنی پتہ ہے؟ نماز کس کو کہتے ہیں؟ الصلاۃ. لکھیے الصلاۃ لغتاً الدعاء. الصلاۃ لغتاً الدعاء. اصطلاحاً شرعی طور اس کے کیا معنی ہیں؟ ہی عبادت اللہ
عبادت اللہ بالاقوال والاعمال مخصوصہ مفتتحۃ بالتکبیر ومختتمۃ بالتسلیم ومختتمۃ بالتسلیم. نماز اللہ کی عبادت ہے، اس میں اقوال بھی، زبان بھی استعمال ہوتی ہے اور افعال بھی. بالاقوال والافعال، اس میں انسان اپنے ہاتھ کو بھی استعمال کرتا ہے، اپنے پاؤں کو بھی استعمال کرتا ہے. نماز افتتاح ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے تکبیر سے، اور نماز ختم ہوتی ہے کس سے؟ سلام سے. دیکھیے نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں زیادہ ہمیں بات کرنی چاہیے. نماز کی انتہائی زیادہ اہمیت، یہی نماز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرق کرتی ہے کافر اور مسلمان کے درمیان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. جس کو نماز صحیح ہوگی اس کے سارے اعمال صحیح نکلیں گے، جس کو نماز میں کوئی کوتاہی نکلے گی اس کو سارے اعمال میں کوتاہی نکلے گی. اسی لیے آپ لوگوں نے حدیث اکثر پڑھی ہوگی انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار مدار نیت پر ہے. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے تمام اعمال کا دار مدار نماز پر ہے. اگر نماز صحیح ہوگی تو سارے اعمال صحیح، اگر نماز میں کوئی کوتاہی ہوگی تو سارے اعمال میں کوتاہی نظر آئے گی. اور اس کی باقی تفصیل جو ہے، جو صاحب کتاب نے یہاں پہ کی ہے، نماز کے ارکان، نماز کے واجبات، نماز کے مستحبات، وہ کیا کیا ہے، وہ اب انشاءاللہ آنے والے درس میں یہاں پہ ذکر کریں گے. تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں، خوش رکھیں. ھذا ما عندی وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.